خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ابھی، جو تقریباً آج ہی زیادہ یہ معاملہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا، سوسائڈ والا جو عائشہ کے تعلق سے ہے ویڈیو۔ وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی۔ آپ جب میرے پاس بہت زیادہ لوگ سوالات پوچھنے لگے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، تو مجھے اس کی خبر نہیں تھی مشغولیات کی وجہ سے، لیکن جب معلوم ہوا تو میں نے اس کا وہ ویڈیو بھی دیکھا جو اس نے سوسائڈ سے پہلے بنایا تھا، اور اس کے بعد اس کے والد سے اور والدہ سے جو فون پر گفتگو ہوئی اس کو بھی سنا، پھر نیوز بھی میں نے دیکھی اس سلسلے میں۔ تو دو باتیں میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ بات کہاں تک درست ہوگی، لیکن جہاں تک میں نے آبزرو کیا اور سمجھا ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک تو یہ کہ سوسائڈ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے دنیا میں۔ سوسائڈ کے تعلق سے اسلام نے اس کی بہت زیادہ ہمت شکنی کی ہے اور سوسائڈ کرنے کو پسند نہیں کیا، اور یہ کم ہمتی کی بات ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو بھی بالکل جری نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی بہادر نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں، بلکہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، اس ویڈیو سے بہت سارے لوگ ایسی کوشش کر سکتے ہیں، ان کی ہمت شکنی کے لیے اور ہمت توڑنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے جہیز کے مسئلے کو بہت زیادہ سنگینی سے لیا ہے اور بہت زیادہ توجہ اس پر دی ہے، اور جہیز کی ہمت حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس کے مسئلے کو ختم کیا، اور جہیز کے لین دین کو شریعت نے منع کیا ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے قوت و بازو دی ہیں، وہ اپنی قوت بازو کا استعمال کر کے خود ہی کمائے اور اپنی بیوی کا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے اہل و عیال کا کفیل بنے۔ اب اگر ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں پورا کا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، وہ اس معاشرہ اس اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ جہیز کے خلاف جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی سختی کے ساتھ اور جتنی شدت کے ساتھ اقدامات کرنے چاہیے، اور جتنی سختی کے ساتھ اس کے سلسلے میں آگے آنا چاہیے قائدین کو اور بڑوں کو، اور جو دیگر لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلس و دانشوران قوم و ملت ہیں ان سب کو بولنا چاہیے، وہ بھی اس سلسلے میں اور اس مسئلے میں کوئی مضبوط لائحہ عمل مسلمانوں میں بنائیں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جہیز لینے والے جہاں کہیں بھی ایسی جگہ رشتہ نہ کریں جو لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کی ہمت شکنی کریں، اور جہیز کو بالکل ایک جرم عظیم سمجھیں کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ معاشرے پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس سے غرباء کی بیٹیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں اور پھر ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے مسائل کہیں پیدا ہو جاتے ہیں تو جب یہ بالکل بنیادی اور بیسک اسٹیج پر ہوتے ہیں ایسے مسائل، تو ماں باپ کو اور گھر والوں کو بیٹھ کر چاہیے کہ ایسے مسائل کا حل نکالیں، مسئلے کو طول نہ دیں۔ اور جیسا کہ میں نے سنا کہ مجبوری میں آ کر ماں باپ تو اپنی بچی کا بھلا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ رقم دی بھی اس کو، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ پر نہ دیا جائے۔ مجبوری میں اور حالات میں دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کاروبار میں سپورٹ کرنا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آدمی مطالبہ کر رہا ہو کہ میں تم سے جہیز چاہتا ہوں اور تم سے میں نے جہیز کے لیے شادی کی تھی اور مجھے تو اتنا پیسہ مل سکتا تھا، تو ایسی جگہوں پر تو پھر تعلقات کو زیادہ دن تک طول دینا کہ سدھر جائے گا، یہ انسان کی نسل کے لوگ نہیں ہوتے اور انسان کے بچے نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو ایسے معاملات جن کی وجہ سے معاشرے میں ابھرتے ہیں اور جو لوگ بھی جہیز کا مطالبہ و تقاضا کرتے ہیں، ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بڑے آدمی تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا کسی سے، تو لڑکے والوں نے جہیز مانگ رکھا تھا، انہوں نے جہیز بھی لدوایا پوری گاڑی پر اور ان کو کھانا بھی کھلایا۔ اس کے بعد کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے نہیں کروں گا، آپ نے جہیز مانگا تھا، بیٹی نہیں مانگی تھی، بہو نہیں چاہیے تھی آپ کو، آپ کے بیٹے کو بیوی نہیں چاہیے تھی، شریک حیات نہیں چاہیے تھی، بلکہ مال و دولت و ضروریات زندگی کا سامان چاہیے تھا، لہٰذا آپ وہ سارا لے جائیں اور میری بیٹی چھوڑ جائیں۔ اسی مجلس میں انہوں نے یہ سچا واقعہ رضی الاسلام صاحب ندوی نے اس کو لکھا تھا اپنے پیج پر، میں نے پڑھا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے رشتہ دار کو بلایا اور اپنے بھائی کے بیٹے سے یا چچا زاد بھائی سے رشتہ کروا دیا، اور کہا کہ اب آپ اسی مجلس میں نکاح کروا کے وہیں سے بھیج دیا اپنی بیٹی کو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اور جہیز کے خلاف خوب بولا جائے، لکھا جائے اور اس کے بارے میں تحریک چلائی جائے، اور یہ جو کام بہرحال کیا ہے کہ
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا, اور اس سلسلے میں پورا کا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے, اور ہم سب کو دوسری کوئی عائشہ اس طرح نہ کرے اور اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں. تو اس سلسلے میں جہیز کی ہمت شکنی ہونی چاہیے, اور اس سوسائٹ کی بھی بہرحال بہت زیادہ ہم وہ نہیں کرتے, یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور بہرحال زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے, اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیات ادھار ہے, مستعار ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار